جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت ہدایت عافیت کے ساتھ رکھیں. یہ جو بہت خوبصورت سے آپ پھول دیکھ رہے ہیں نا، جتنے طرح طرح کے اس میں آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ ایسے ہی خوبصورتی کے رنگ آپ کی زندگیوں میں آئیں، ایسے ہی رشتوں کی محبتیں اور پرخلوص اپنائیتوں سے آپ کی زندگی مہکتی رہے. اور ابھی آگے آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کے گلاب جامن. دعا ہے میری کہ اسی طرح سے آپ کی زندگی بھی خوشیوں کے ساتھ اور مٹھاس سے بھرپور ہو. تو یہ سب اس وجہ سے کہ چینل جو ہے میرا، اس پہ جب ایک یوٹیوبر کام شروع کرتا ہے نا، تو اس کا الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب میرے ہاتھ میں اس چینل سے میری پہلی کمائی میرے ہاتھ میں آئے گی. تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ میری زندگی میں وہ دن آیا. جب ہم یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں اور کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا، تو بہت سے خواب لے کے آتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے کے خواب اور بہت خوبصورت زندگی بنانے کے خواب اور اچھے اچھے گھر بن جانے کے خواب، مشہور یوٹیوبر بن جانے کے خواب. اور ایسے جیسے کہ یوٹیوب پہ آئیں گے ویڈیو بنا کے، بس ویڈیو اپلوڈ کرنے کی دیر ہے، وہ ایسے وائرل ہوگی کہ جیسے کہ پیسوں کی، ڈالرز کی بارش ہی ہو جائے گی. تو یہ سب خواب ہی ہوتے ہیں. اصل حقیقت کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں. زندگی آسان نہیں ہے، اور واقعی ہی مشکلات کے بعد ہی آسانی آتی ہے. جب ہم اس سفر کو شروع کرتے ہیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس دنیا میں قدم رکھا ہے. چینل بنایا بالکل بغیر کسی ارادے کے، صرف اس طرح سے کہ کچھ مصروفیت ہو جائے گی. میں نے بھی سوچا چلیں ٹھیک ہے، بیٹی نے کہا کہ مما کچھ بیزی کرنے کے لیے، خود کو بیزی رکھنے کے لیے کچھ آپ کر لیا کریں. تو لو جی، کچھ نہیں پتہ تھا یوٹیوب پہ چینل کیسے بنے گا، اس کی سیٹنگز کیا ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، واچ ٹائم کیسے کمپلیٹ ہوگا. اور بالکل ہی آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک انجان شخص کوئی اس کو لا کے آپ نئی کلاس روم میں بٹھا دیں، جس کو نہیں پتہ کہ میں جہاں پہ پڑھنے آیا ہوں یہاں پہ کیا سبجیکٹس ہوں گے اور مجھے کیا کرنا ہے. خیر، اللہ کا نام لیا اور کام شروع کر دیا. تو بے شک یہ ہمارا رب ہی ہے جو یہاں تک ہمیں لے کے آتا ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہونا تو ہم کب کے ہار چکیں. اس سارے وقت کے دوران بہت دفعہ ایسا وقت آیا کہ انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے اور سوچنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ کہ بس اس کو چھوڑ دیں اب. لیکن اللہ پاک قدم قدم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں ہر مشکل سے نکالتی ہے. وہ ہم راہ سے بھٹکتے ہیں، پھسلتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی نادانی میں کچھ غلط ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہمیں کبھی نہیں چھوڑتی. وہ ہمیں بچاتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، ہر پل اپنی عطاؤں کی بارش ہم پہ کرتا رہتا ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بس اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے جس کی بنا پہ ہم اپنے قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں. میرا یہ جو سفر یہاں تک آیا، یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. ہاں، ایک یوٹیوبر ہونے کے حساب سے ایک بڑی کامیابی اس سینس میں ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو کانسیپٹ ہے کہ کب میری پہلی پیمنٹ، پہلی ارننگ میرے ہاتھ میں آئے گی، کہ میں نے جو اتنی محنت کی ہے اس کا کوئی کچھ مجھے پے بیک کیا جائے گا یوٹیوب کی طرف سے. تو وہی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مومنٹ آیا. مونیٹائزیشن کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد یہ میری فرسٹ پیمنٹ آئی ہے. تو میں آپ کو یہی کہ بتا سکتی ہوں کہ اتنی پیمنٹ مجھے مل گئی ہے کہ الحمدللہ میں اپنی فیملی کو ایک اچھا سا ڈنر کروا سکتی ہوں. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. لیکن اصل بات یہ ہے، میں نے اس ویڈیو کے شروع میں دیکھیں کن انتا لگائی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اصل جو چیز ہے نا وہ پیسے نہیں چاہیے. ہمیں امیر ہونے سے اچھے ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے جو رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا وہ ہر حال میں ہمیں مل کے رہنا ہے. ہمیں ضرورت ہے خوبصورت دل کی، اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، ایک مثبت سوچ کی، اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کی جو اس وقت ضرورت ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے ایک طوفان بدتمیزی ہی ہے. غلط صحیح کی پہچان کیے بغیر بس جیسے بھی ہے نا ویوز مل جائیں، اسی ایک دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں.
تو ہمیں اپنی نیت کو صحیح رکھنا ہے. خیر پھیلانے کا ذریعہ بنانے کی نیت جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. ایک اچھی پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس یوٹیوب کو لے کے آگے ابھی تک کیا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے. میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کیا. کینیڈا میں ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی کیسی ہے، یہاں کا لائف سٹائل کیسا ہے، اپنی ٹریولنگ، کبھی شاپنگ، کبھی مختلف کھانے، کبھی کوئی فیسٹیولز ہیں، کبھی کوئی سیلیبریشنز ہیں. بہت کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. آگے بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بس اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس کی وجہ سے میرے چینل پہ کبھی کوئی ایشو رہا ہو. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی کانٹینٹ کو بہتر بنا کے ہم کام کرتے رہیں، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں اور مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں. برڈن نہیں لیں، جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کام کریں. اس کو آپ سمجھیں جیسے ہم ایک پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، لیکن انجوائے کرتے ہوئے کرنا چاہیے. جب ہم برڈن بنا کے کریں گے تو پھر ہم اس سے اکتا جائیں گے. جب فیل کرتے ہیں کہ میں اس پہ کام کروں، ایزی رہتے ہوئے کریں. جب لگے کہ نہیں تنگ ہو رہی ہوں، اس کو وقتی طور پہ چھوڑ کے گیپ لے لیں. بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے اس کو چھوڑ جاتے ہیں. تو اس قسم کی غلطیوں سے بچتے ہوئے، بہتری کی امید رکھتے ہوئے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی، یہ میری ایک بہت اچھی سسٹر ہیں، ان کے کہنے پہ بنائی ہے کہ نہیں آپ ضرور دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یوٹیوب پہ ضرور ارننگ بھی ملتی ہے. ٹائم لگتا ہے اور نا امید نہیں ہوں، اپنی کوشش اور محنت جاری رکھیں. کوشش کریں کانٹینٹ کو بہتر بنائیں اور کوشش کریں کہ مستقل مزاجی سے اس کے اوپر کام کرتے رہیں. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں یوٹیوب کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے. چینل بنانے سے لے کے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کی برانڈنگ، کن غلطیوں سے بچنا ہے، اس کے بعد واچ ٹائم کیسے کمپلیٹ ہوگا، سبسکرائبرز کیسے کمپلیٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ کسی دو نمبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہمیشہ صحیح کام کریں، کوئی ٹرکس نہیں لگائیں، محنت کریں. اللہ پاک کے سے اس کا ضرور آپ کو ریوارڈ ملے گا. اور پھر مونیٹائزیشن تک جانا کیسے ہے، اس کے بعد کا سارا پروسیس، ڈاکیومنٹیشنز کیا ہوگی، اس سارے کے بارے میں نا مکمل انفارمیشن ضرور لیں. یہ بہت ضروری ہے. تو چلیں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی تک شیئر کرتی آئی ہوں ایسے ہی مزید ولاگز شیئر کرتی رہوں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کے لیے میری طرف سے بہت سی نیک خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں. اللہ کرے ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، دنیا کی زندگی میں نہیں حقیقی طور پہ اخروی طور پہ ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.